أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان کا بیان اس سے پہلے سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. یہ یوں کہیے سوری اور معنوی. تو ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، کانوں سے سنائی دیتی ہیں اور ذہن و دماغ میں صاف سمجھ میں آ جاتی ہیں. آنکھوں کی روشنی، جسم کی طاقت، حسن اور جمال، مال اور منال، علم، یہ ساری نعمتیں ایسی جو ظاہر ہے. باطنی نعمتیں وہ ہیں جو ظاہر میں محسوس نہیں ہوتی، جیسے عزت ہے، عظمت ہے، اعزاز ہے، ایمان ہے، تقوی و طہارت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں واقعہ بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کا. وہ تمام بنی آدم کے باپ ہیں. ظاہر ہے ان کو جو نعمتیں اللہ نے دیں اور ان کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے کرایا فرشتوں سے، یہ انعام صرف آدم علیہ السلام پر نہیں بلکہ ان کی تمام اولاد پر ہے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور فرشتوں کے سامنے اس کا اعلان کیا. فرشتوں نے حکمت پوچھنے کے لیے یہ معلوم کیا کہ عبادت گزار تو ہم لوگ ہیں، پھر وہ انسان جن میں اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، ان کو زمین میں بسانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں کیا حکمت ہے. اللہ نے جواب دیے دو، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ. حاکمانہ جواب کیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. جو مقصد ہے خلافت کا زمین میں وہ تم سجدہ گزاروں سے پورا نہیں ہوگا. خلافت عرضی کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور پھر تم نے جو یہ کہا
کہ وہ خونریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، یہ تمام اولاد آدم کا حال نہیں ہوگا۔ ان میں بہت سے انبیاء ہوں گے، بہت سے علماء ہوں گے، بہت سے اولیاء اللہ ہوں گے جن کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہوگا۔ پھر اللہ تعالی شانہ نے مزید یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جس علم کی ضرورت ہے زمین پر خلافت کے لیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ حضرت آدم کے پاس ہے۔ چنانچہ بہت ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، ان کی تاثیر، ان کے فائدے، اور یہ علم اللہ نے فرشتوں کے سامنے ہی دیا آدم علیہ السلام کو، مگر فرشتوں میں اس علم کو محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام میں یہ صلاحیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ اے اللہ ہمیں اس کا علم، اور آپ کی ذات پاک ہے، ایسا نہیں کہ آدم کو آپ نے علم اکیلے میں سکھا دیا اور ہمیں نہیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے سارے نام، ان کی خواص، ان کی حکمتیں فر سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتیں میں جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے چھپا لیا۔ ظاہر فرشتوں نے کیا کیا؟ جنوں پر قیاس کیا، جیسے جنوں نے فساد برپا کیا یہ بھی کریں گے۔ اور چھپایا کیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آپس میں یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ معزز اور مکرم اور علم والی اب کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پیدا کی آدم علیہ السلام، اور پہلے سے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے بناؤں اور اس میں روح ڈال دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اب آدم کی تخلیق ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی وہ ایک جگہ کی نہیں تھی بلکہ پوری روح زمین کی مٹی اس میں شامل تھی۔ اس سے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں پوری دنیا کی مٹی کے اثر ظاہر ہوتا ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی، طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ کہیں کی مٹی سرخ ہے، کہیں کی سیاہ ہے، اور کہیں کی سفید ہے۔ اسی طرح آدم کی اولاد میں بھی کسی کا رنگ سفید ہے، سیاہ ہے، سرخ ہے، گندمی ہے۔ مٹی کوئی سخت ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے۔ آدم کی اولاد میں نرمی بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ اور دیکھیں جب وہ پتلا تیار ہوا آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور دوسری چیزوں کو بنایا آدم علیہ السلام کو اس طرح نہیں بنایا، بلکہ آدم علیہ السلام کے اعزاز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے حضرت آدم کو بنایا۔ باقی چیزوں کو تو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا، کن ہو جا، وہ چیزیں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھوں سے بنانے کا مطلب خاص قدرت سے بنایا، خاص قدرت سے بنایا۔ ظاہر بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ جب یہ محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو اللہ دونوں ہاتھوں سے دے رہا ہے، مطلب اللہ ان کو خوب دے رہا ہے، اللہ ان کو خوب نواز رہا ہے، اللہ تو ان کو دونوں ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں دونوں ہاتھوں سے دے رہا ہے، یعنی خوب نواز رہا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو بنایا تو کیسے خاص قدرت سے بنایا، خلقت بیدی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں
ان تمام مخلوقات میں سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے باکمال اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے۔ اور اللہ نے اس چیز کو بھی قرآن میں بیان کیا اور 4 قسمیں کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر اور زیتون کی قسم اور طور سینا پہاڑ کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ سب سے حسین اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور حسن کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلر صاف ہو، رنگ صاف ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ حسین ہے، یہ غلط ہے۔ جو سوڈانی لوگ ہیں اور جو حبشی لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ سفید سفید ہوتے ہیں نا؟ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت کالے، مگر پھر بھی وہ انسان ہیں اور تمام مخلوقات سے زیادہ حسین ہیں۔ یہ کیسے حسین ہے؟ اتنے کالے پھر بھی حسین؟ کا حسن کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا۔ حسن کا مطلب کیا ہے؟ اعضاء میں جو انسان کے اعضاء ہیں ان اعضاء میں موزونیت، اعتدال، یعنی جو چیز جیسی ہونا چاہیے بالکل ویسی، جو چیز جہاں پہ ہونا چاہیے ویسی۔ یہ نہیں کہ ایک ہاتھ تو چھوٹا اور ایک ہاتھ لمبا ہو گیا، ایک آنکھ چھوٹی اور ایک آنکھ بڑی ہو گئی، ایسا نہیں۔ اعتدال ہے، پیروں میں، ہاتھوں میں، انگلیوں میں، آنکھوں میں، پلکوں میں، ہر چیز میں اعتدال۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جہاں پہ رکھی، سارا حسن اس کا اسی جگہ پر ہونے میں ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو سارا حسن خاک میں مل جائے گا۔ ناک جہاں پہ ہے، فرض کیجئے یہاں پہ اگر آنکھیں ہوتی اور ناک وہاں پہ ہوتی جہاں پہ آنکھیں، کیسا لگتا؟ ذرا سے کوئی چیز ہٹ گئی سارا حسن ختم ہو گیا۔ میرے سینے میں دل رکھا، میرے منہ میں زبان رکھ دی، جہاں جو چیز رکھنی تھی وہ قدرت نے وہاں رکھ دی۔ اس کا نام ہے حسن۔ اور حسن خالی انسان نہیں، ہر چیز میں حسن ہوتا ہے، درختوں میں، پیڑ پودوں میں، اعمال میں، اخلاق میں، نماز میں، سجدے میں، ہر چیز میں حسن ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان حسن والوں کو پسند کرتا ہے۔ حسن سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، حسن کے معنی سمجھیے۔ ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے۔ قرآن ہے شاہد، قرآن گواہ ہے کہ اللہ بھی حسن سے خوش ہے، حسن اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو یہ جب انہوں نے پڑھا تو وہاں پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ارے انسان کا مزاج ہے وہ حسن کو پسند کرتا ہے، یا اللہ بھی حسن کو پسند کرتا ہے؟ انہوں نے پھر پڑھ دیا قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے۔ تو مجمع میں اضطراب و بے چینی پیدا ہوئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کا مقصد ہی تھا اضطراب و بے چینی پیدا کرنا۔ اس لیے جب بے چینی پیدا ہو اس کے بعد جب وہ چیز حل ہوتی ہے تو پھر اس میں کمال ہوتا ہے۔ طلب کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں کی قدر ہوتی ہے، اور بغیر طلب کے ہو کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو نماز سے افضل ہے؟ تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ نماز سے کیا چیز افضل ہوگی؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری،
میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو ہر نبی کی شریعت میں اور ہر آدمی پر لازم۔ زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں، حج سب پہ فرض نہیں، روزے سب پہ فرض نہیں، مگر نماز سب پہ فرض۔ نماز سے ہی افضل، الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام میں تجسس پیدا ہوا، آخر یہ کیا چیز ہوگی جو نماز سے افضل؟ تو آپ نے ان کی پیاس اور تجسس کو اور بڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا اور پتہ ہے ایسی چیز تمہیں بتائیں جو نماز سے افضل ہے اور جو روزے سے بھی افضل ہے۔ اب صحابہ کرام کی جو پیاس اور طلب و تڑپ تھی وہ اور بڑھ گئی، نماز سے افضل اور پھر روزے سے بھی افضل۔ اور صحابہ روزے کو جانتے تھے کیا چیز ہے، کتنی پسندیدہ اللہ کی عبادت ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہوا ہے فقہاء میں، نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس کی فضیلت کسی طرح کم نہیں ہے، اگر اس سے کم درجے کی فضیلت ہوتی تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نماز افضل ہے روزہ افضل ہے۔ اس کے کچھ ایسے فضائل ہیں۔ اور روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ رکھنے، روزے کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وہ کسی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ دوں، کسی عبادت کے بارے میں نہیں۔ حالانکہ ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، اور فرمایا روزہ رکھنے کے بعد یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے، جو چیزیں اس کی ناپسندیدہ ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ اور کسی آدمی کی ناپسندیدہ چیزیں جب اچھی لگنے لگیں تو سمجھ لیجئے اس آدمی کو اس سے نفرت ہے نا؟ کیا ہے؟ اس سے بہت محبت ہے۔ اس لیے کہ محبت کرنے والا جو ہوتا ہے، عاشق جو ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں اپنے محبوب کی کوئی چیز بری معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا غیر ایمان والوں سے دلی محبت مت کرو۔ اگر تم دلی محبت کرو گے تو محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، ان کا مذہب اور دین بھی تمہیں اچھا لگنے لگے گا۔ اور ہو سکتا ہے اس دین سے تو اچھا کوئی دین ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس دین کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، معتبر و مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو تلاش کرے گا اللہ کے وہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ غیر ایمان والے سے دلی محبت کرتا ہے، محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کا مذہب و دین بھی اچھا لگنے لگے گا، نتیجہ یہ ہوگا یہ اسلام کو چھوڑ کر وہ دین اختیار کر لے گا جس سے اس کا نقصان ہوگا۔ اور اس کی بڑی نظیریں اور بڑی مثالیں ہیں۔ جو چیز اچھی لگے تو غرضے کی روزے میں کیا ہے، اتنا بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں سب کو ناپسند ہیں، روزے دار کی وہ چیز بھی اللہ کو پسند۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ منہ سے نکلنے والی بدبو، بھبک، اللہ کے نزدیک کیا مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، کہا اور 10 دن اعتکاف کیجیے آپ اور روزہ رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بو آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو محبوب کی ہر چیز پسند ہوتی ہے۔ تو غرضے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ کہا ایسی چیز بتائیں جو نماز سے افضل ہے، تو ایک حیرت میں ڈوب گئے صحابہ اور تجسس میں پڑ گئے، کیا چیز ہوگی؟ آپ نے ان کی پیاس و طلب کو کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا، اور آپ نے فرمایا ایسی چیز تمہیں بتائیں جو روزے سے بھی افضل ہے۔ اب تو صحابہ کی پیاس و طلب اور بڑھ گئی،
یا اللہ روزہ، روزے سے بھی افضل؟ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیاس کو اور عروج کے اوپر پہنچا دیا، اور آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں وہ عمل ایسا ہے جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ صدقہ کیا ہے، ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ ہم لوگ تو جب مصیبت آتی ہے تو صدقہ مانگتے، اور وہ بھی اللہ نام کا بکرا مانگتے، ہے نا؟ صدقہ کیا چیز ہے؟ صحابہ سے پوچھئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کرو ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ صدقہ کرو۔ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے صدقہ، بری موت سے بچنے کا ذریعہ ہے صدقہ، بلاؤں اور وباؤں کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ۔ صدقہ بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اتنا پاور ہے صدقے میں، بیان کرنے والا ہو کیسا؟ اللہ کے نبی کی طرح کون بیان کر سکتا؟ کیسے بیان کر سکتا؟ آپ نے فرمایا فرشتوں کے جواب میں، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا سب سے مخلوق جو جب پہاڑوں کو پیدا کی، اس سے طاقتور چیز بھی کوئی اللہ آپ نے پیدا کی؟ کہ جی ہاں، اس سے طاقتور چیز کیا؟ لوہا پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے لوہے سے بھی طاقتور چیز کوئی پیدا کی ہے؟ کہا جی ہاں، آگ، لوہے کو تباہ کر کے اسے جھکایا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، پانی، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز پیدا کی؟ فرمایا ہوا، جو پانی کو سکھا دیتی ہے۔ اے اللہ، اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ مسلمان آدمی جو داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس سے زیادہ طاقت اس میں ہے۔ کس میں؟ پہاڑ سے زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ، اور آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا، صدقے کی فضیلت، اور کیا کہا کہ جب منافق آدمی اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں تھوڑی زندگی اور کیوں نہیں دیتی؟ تھوڑی زندگی آپ ہمیں اور دے دیتے، تھوڑی زندگی آپ ہمیں اور دے دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ فَأَصُومَ، میں روزہ رکھ لیتا، یہ نہیں۔ فَأُصَلِّيَ، میں نماز پڑھ لیتا، یہ نہیں ہے۔ فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ اگر تھوڑی زندگی اور دے دیتے میں صدقہ کر لیتا۔ کیا کر لیتا میں؟ بتائیے۔ صدقے کی تمنا کر رہا ہے، کیوں؟ اس نے دیکھ لیا کہ صدقے میں پاور کتنا ہے، طاقت کتنی ہے، کتنی بڑی چیز ہے یہ صدقہ، اس لیے وہ صدقہ کرنے کی تمنا کرے گا۔ فَأَصَّدَّقَ، تو صحابہ جانتے تھے صدقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا بھائی صدقہ کرو، تو وہ صحابہ جن کے گھر پہ ایک وقت کے کھانے کا تھا مگر صدقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے گھر پہ تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں صدقہ۔ یہ ہیں صحابہ۔ اور ہم لوگ ہوتے، ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں فرض ہے اور خوش ہو رہے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں، قربانی ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ آپ بتائیے، یہ صحابہ اللہ اکبر، کھانے کو ہے ایک رات کے وقت میں، صدقے کو لیے نہیں ہے، لہذا بازار میں نکل گئے اور مزدوری کر لی، اور جو کچھ ملا آدھا گھر پہ رکھا اور آدھا صدقہ کر دیا۔ یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر انہی صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں
کہ ہم ایسا عمل تمہیں بتائیں جو نماز سے افضل ہے، جو روزے سے افضل ہے، جو صدقے سے افضل ہے۔ اب جب پیاس بہت بڑھ گئی تو آپ نے اب جواب دیا تاکہ اچھی طرح اس کی اہمیت معلوم ہو۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین یعنی مسلمانوں میں آپس میں صلح کرا دینا۔ جہاں لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، شوہر بیوی کا اختلاف ہو، یا ساس و بہو کا اختلاف ہو، یا بھائی بھائی کا اختلاف ہو، یا پڑوسی پڑوسی کا اختلاف ہو، اس اختلاف کو ختم کرا دینا اور صلح کرا دینا، یہ نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل۔ آپ سوچئے اس کی اہمیت، کتنا بڑا عمل ہے۔ جیسے صلح کرانا یہ سب سے افضل عمل ہے، ایسے ہی آپس میں لڑانا اور فساد پیدا کرنا اور لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دینا، شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے بدگمانی اور نفرت پیدا کر دینا، جو یہ کام کرے وہ سب سے بدترین کام کرنے والا ہے، اور جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ سب سے اچھا کام کرنے والا ہے، اور جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو توڑ دے وہ سب سے برا کام کرنے والا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ انبیاء والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، امام الرسل فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ اور دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا اور طلاقیں کروا دینا اور لڑائیاں کرا دینا یہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے۔ شیطان سب سے خوش اسی اپنے رضاکار سے ہوتا ہے جو شوہر اور بیوی میں طلاق دلوا دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کو جب خبر ملتی ہے تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ نے صلح کے لیے کیا چیز صلح ہے، زبان سے بھی حضور نے بتایا اور عمل سے بھی بتایا۔ کیسے بتایا؟ عمل سے۔ زبان سے تو سن لیا آپ نے کیسے بتایا، نماز سے افضل، روزے سے افضل، زکوٰۃ صدقے سے افضل۔ یہ جو آپ نے فرمایا غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو کہ صاحب اب نماز نہیں پڑھیں گے صلح کرایا کریں گے، روزے بھی نہیں رکھیں گے بس صلح کرایا کریں گے، صدقہ بھی نہیں بس صلح، سب سے افضل کام ہے یہ۔ یاد رکھیے فرض فرائض کے بعد نفل کاموں میں سب سے افضل کام لوگوں میں کیا ہے؟ صلح کرانا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے فرض نمازیں چھوڑ دو صلح کراتے پھریں، اسی کو کہتے ہیں دیندار ہونا اور ہے اور دین کی سمجھ والا ہونا اور ہے۔ ورنہ خالی اتنی حدیث اگر کوئی آدمی پڑھ لے کسی کتاب میں ہے نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل صلح کرانا ہے، کہ بس اب حدیث کافی ہے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صلح کرایا کریں گے اور اس کے بعد نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ ضلوا فاضلوا، ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی لیے دین کی سمجھ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منصب ہے آپ کا؟ آپ دنیا میں کاہے کے لیے آئے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ قرآن سمجھانے کے لیے آئے، آپ حکمت کی باتیں بتانے کے لیے آئے، اور آپ نے فرمایا میری وراثت کچھ اور نہیں ہے، کوٹھی اور بنگلہ اور کار اور جائیداد اور باغ نہیں ہے، میری وراثت علم ہے، علم۔ اور آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت صرف اللہ اللہ کرنے والا، عبادت کرنے والا، روزے میں آگے بڑھ جانے والا اور زکوٰۃ و حج میں آگے بڑھ جانے والا، اس کے مقابلے میں ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ ایک روایت میں ہے ایسی فضیلت ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے آدمی پر ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ کے نبی سمجھانا کیا چاہتے ہیں، آپ سے اچھا کون سمجھانے والا ہوگا؟ یعنی اللہ کے نبی کی فضیلت
کون جاہل آدمی جو نہیں سمجھے گا اللہ کے نبی سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے آپ، صحابہ سے افضل انبیاء ہیں اور انبیاء میں سب سے افضل آپ ہیں، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے میری فضیلت نبیوں پر نہیں، جیسے میری فضیلت صحابہ پر نہیں، میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے آدمی پر جیسے ہے، ایسے ایک عالم کو فضیلت حاصل ہے، عبادت گزار پر عام آدمی نہیں جو عبادت ہی میں زندگی گزارتا ہو اس کے اوپر اتنی فضیلت حاصل جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے ادنا آدمی پر۔ مطلب کا غرور نہ کرنا، ناز نہ کرنا، اتنی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، اتنے تہجد ہم پڑھتے ہیں، ہم تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم؟ اب وہ اگر سو بھی رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ان فقیہا واحدا متبرعا اشد علی الشیطان من الف عابدی، ایک سمجھدار عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری، شیطان اسی سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ یہ خود بھی میرے جال میں نہیں آئے گا، اور کتنے میرے جال میں جو پھنسے ہوں گے ان کو نکال کر کے آزاد کرا دے۔ گفتم میان عالم و عابد چے فرق بود۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، پہلے وہ خانقاہ میں آئے، اللہ اللہ کرتے رہے، اور اس کے بعد خانقاہ چھوڑ دی، علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو ان سے پوچھا، گفتم میان عالم و عابد چے فرق بود، عالم اور عابد میں تم نے کیا فرق دیکھا؟ تا اختیار کر دی ازائیں فریق را، کہ تم نے اس جماعت کو چھوڑ کر کے اس جماعت کو اختیار کر لیا۔ گفتہ اس نے جواب دیا، کیا؟ وہ صرف عابد صرف اپنی گدڑی کی حفاظت کرتا ہے، عبادت گزار آدمی صرف اپنی گدڑی کی حفاظت کرتا ہے، اور عالم کیا؟ یہ دریا میں ڈوبنے والے آدمی کو نکال کر کے زندگی عطا کرتا ہے۔ ایمان اس کا خطرے میں پڑ چکا تھا، اس نے اس کو ایمان سے کے خطر ظاہر ہونے سے بچا لیا۔ یہ فرق ہے کس میں؟ ایک عالم میں، ایک عابد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے کیسے بیان فرمایا، یعنی باقاعدہ ایک حدیث کا ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے کتاب العلم۔ علم کیا چیز ہے، علم کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وراثت کسے ملتی ہے یہ بتائیے؟ وراثت کسے ملتی ہے؟ جو جتنا بڑا تہجد گزار شہر میں ہو اسی کو وراثت ملے گی، اس سے بڑا کوئی بزرگ نہیں اسی کو وراثت مل جائے۔ کسے ملتی ہے؟ جو رشتہ دار ہو، اور صاحب وہ بے نمازی ہے اور پڑوسی ہے وہ تہجد گزار ہے، بڑا دیندار ہے، کہا اس کو نتیجہ اس کے بیٹے کو یہ بے نمازی اس کو دے دی جائے، دی جا سکتی؟ دی جا سکتی؟ پھر رشتہ داروں میں سب کو نہیں دی جا سکتی، رشتہ دار تو بہت دور تک ہیں، دادا اور پردادا اور پوتے اور پڑپوتے اور چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں۔ کس کو وراثت ملتی پتہ ہے؟ رشتہ دار کو ملتی ہے، اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی ہو۔ اگر قریبی رشتہ دار موجود ہے تو دور کے رشتہ دار کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر بیٹا موجود ہے اور مرنے والے کا بھائی بھی موجود ہے، کسے ملے گی وراثت؟ بیٹے کو ملے گی۔ یہ قریبی ہے، اور بیٹا شرابی ہے تو پھر بھی اسی کو ملے گی، جواری ہے پھر بھی اسے ملے گی۔ یہ جو وراثت مل رہی ہے یہ علم و تقوی کی بنیاد پر نہیں مل رہی ہے، یہ قرب اور تعلق کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ لہذا یہ جو اللہ کے نبی کی وراثت ان کو ملی ہے، عالموں کو کیوں ملی ہے؟ یہ اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، یہ تہجد اور اشراق کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ یہ کیوں ملی ہے؟ علم کی بنیاد پر ملی۔ جو ان کے بعد ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔
جو ان کے بعد کسی کے پاس نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے تو آپ آئے تھے, اور جب تک دین کی سمجھ نہیں ہوگی معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. آپ مسجد نبوی میں آئے, حضور اپنی مسجد نبوی میں آئے, کیا گھر سے نکلے مسجد میں آ گئے. آپ نے اپنی مبارک مسجد میں دیکھا صحابہ 2 گروہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ بنائے ہوئے, صحابہ کی جماعت 2 حلقے. ایک میں آپ نے دیکھا وہ لوگ کیا کر رہے تھے, ذکر, تسبیح, استغفار, تسبیح میں مصروف ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. دوسرے حلقے کی طرف آپ گئے, وہ کیا کر رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے, وہ شروع کر دیا سامنے ہی بیٹھ کر کے, انا للہ و انا الیہ. کیا کر رہے تھے وہ لوگ, دعائیں مانگ رہے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے, ذکر کر رہے تھے. اور ہیں کون, صحابہ, نبی کے شاگرد, جنتی, ان کی پیروی پہ جنت کا وعدہ, براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے علم حاصل کرنے والے لوگ. یہ صحابہ کی جماعت ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. دوسرے گروہ کے پاس پہنچے, دوسرے حلقے کا, وہ کیا کر رہے ہیں, کہ قرآن سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. صحابہ جو قرآن سیکھتے تو کہتے خالی لفظ نہیں سیکھتے تھے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ خالی الفاظ سکھاتے ہوں جیسے آج کل مدرسوں میں حفظ کرایا جاتا ہے بچوں کو. نہیں نہیں, وہ الفاظ کے ساتھ معنی بھی سکھاتے تھے, مطلب بھی سکھاتے تھے. تکرار کر رہے, اس آیت کا مطلب حضور نے کیا بتایا تھا, اچھا اس کا مطلب کیا ہے, ایک دوسرے سے سوال کرنا, معلوم کرنا. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرما, پہلے زبانی فرما, کیا کہا, کلاہما علی خیر, یہ بھی اچھے کام میں مشغول ہے اور یہ بھی اچھے کام میں مشغول ہیں. اللہ کے گھر میں ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, اور فرمایا یہ بھی اچھے کام میں مشغول ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ کی مشیت کے اوپر ہے, چاہے ان کو دے اور چاہے نہ دے, ہے دونوں کو اچھے کام کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے کے پاس آئے جو دین سیکھ رہے تو سکھا رہے تھے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور آپ اسی حلقے میں خود بھی بیٹھ گئے. زبان سے بھی آپ نے بتایا یہ زیادہ افضل ہے, اور عمل سے بھی آپ نے بتایا زیادہ افضل ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے سمجھانے کا ایک انداز تھا. اللہ اللہ کیسے کیسے آپ نے سمجھایا, اور اس کے بعد بھی جو نہ سمجھے اس سے بڑا بد نصیب بدقسمت کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا, ورنہ یقیناً اس کی سمجھ میں آ جاتا. ابو جہل, ابو لہب, یہ جو مخالفت آپ کی کر رہے اس لیے نہیں کہ سمجھتے نہیں تھے, یہ سب سمجھ چکے تھے. صادق آپ کو کہتے تھے, امین آپ کو کہتے تھے, آپ کے مکان گھیرے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے, مگر امانتیں سب کی کہاں رکھی تھی, اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی. جانتے سب تھے, یہ صرف انا کا مسئلہ تھا, تکبر تھا. وہی جو شیطان نے جس کو سجدہ کرنے سے انکار کرا دیا, وہی تکبر تھا جو ان کو لے ڈوبا, اور جس کے نتیجے میں انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, حسن کیا کہا اس شاعر نے, بھول گئے, قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. قرآن کہتا اللہ کو بھی حسن پسند ہے. ایک مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ کہا, مجمع میں اضطراب ہوئے چینی. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا کس حسن سے, کس حسن سے, یہ بھی تو سنو, حسن عمل سے. کس حسن سے, اللہ خوش ہے حسن سے, کون تھا حسن, حسن عمل. عمل میں جو حسن پیدا ہو جائے اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے. حدیث میں ہے جس نے وضو کیا, من توضا فاحسن الوضوء, اور پھر اس نے اچھا اور حسین وضو کیا. اس کا مطلب کیا ہوا, وضو خالی نہیں, اچھا وضو, حسین وضو کیا. حسین وضو کیسا ہوتا ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے نا,
جو جتنا مہنگا اتنا اچھا. سنتیں مستحبات کی رعایت، مکروہات سے پرہیز، اچھا. تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی بتایا اللہ یحب المحسنین. حسن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے آ کے پوچھا حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا دیکھو اللہ کے نبی گھر پہ نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھتے تھے. یہ نماز وہ تھی جو مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ، گھر میں نفل تھی. اسی لیے عائشہ صدیقہ سے پوچھا جا رہا ہے. اور وہ 4 رکعت پڑھتے تھے. اور فرمایا اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ کون سی نماز ہوئی؟ بولو. عشاء کی نہیں ہوئی. عشاء کے تو مسجد میں پڑھا کے آیا آپ. یہ تہجد کی نماز ہے. پھر وتر پڑھتے تھے آپ. کون سی نماز کے بعد وتر پڑھے جاتے؟ عشاء. اور اگر وتر کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت. یہ تہجد کی نماز تھی. پھر 3 رکعت وتر. یہی وہ حدیث ہے جو غیر مقلد کہتے ہیں حضور 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے. 8 رکعت پڑھتے. اسی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں 4 رکعت کی نیت باندھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی تراویح میں 4 رکعت کی نیت باندھی جاتی ہے. پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ ایک ہی رکعت وتر پڑھ رہے ہیں. اور کل دیکھا 8 رکعت بخاری میں لکھا ہوا ہے. یوں فریب دیتے ہیں لوگوں کو، یوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ خود بھی نہیں پڑھتے 20 رکعت اور دوسرے لوگ بھی 20 رکعت نماز پڑھنے سے محروم ہو جائیں. ان کی کوشش یہ ہے. غرضے کی اللہ کے نبی بتانا یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا لا تسأل عن حسنہن و طولہن. جو نماز آپ پڑھتے تھے مت پوچھو کتنی حسین ہوتی تھی آپ کی نمازیں اور کتنی طویل ہوتی تھی آپ کی نمازیں. معلوم خالی آدمی کا چہرہ حسین نہیں ہوتا، نماز بھی حسین ہوتی ہے نا. روزہ بھی حسین ہوتا ہے، تلاوت بھی حسین ہوتی ہے، وضو بھی حسین ہوتا ہے. حسن کا تعلق کلر سے نہیں ہے. حسن کا تعلق کاہے سے ہے؟ اعتدال. یعنی جتنے اعضاء بنائے گئے ہیں ہر عضو کے اندر بیلنس ہو، اعتدال ہو. کوئی انگلی چھوٹی، کوئی انگلی بڑی، کوئی ہاتھ لمبا، کوئی ہاتھ چھوٹا. ایسا نہ ہو. جو چیز جہاں پہ ہونا چاہیے وہیں پہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کلر چاہے جیسا ہو وہ حسین کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ حسین. ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ حسن کی تعریف میں تو حسن اس کو کہتا ہوں جس کو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ جگہ مل جائے. نبی کے چہرے پہ جس کو جگہ مل جائے. پھر انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ بولو کیا ہوا تھا؟ دندان کر رہے ہیں لوگ، جانتے بھی نہیں دندان کیا ہوتا ہے. آپ کے مبارک دانت شہید اور خود کی کڑیاں آپ کے مبارک رخسار میں چبھ گئی. تو وہ واقعہ لمبا ہے. حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے کہ نکالیں کڑی، مگر حضرت ابو عبیدہ آ گئے. اور ابو عبیدہ نے کیا کہا؟ اقسمک یا ابا بکر، تمہیں قسم ہے ابو بکر رک جاؤ. یعنی ابو بکر وہ آدمی تھے کہ نیک کام میں ان سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کو روکنا پڑتا تھا. تمام صحابہ میں سب سے آگے. اقسمک یا ابا بکر، ابو بکر یہ کام مجھے کر لینے دو، تمہارے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں. جب اللہ کی قسم دے دی تو ابو بکر پیچھے ہٹ. یہ صحابہ کا عشق ہے، عشق ہے صحابہ کا. اب وہ صاحب حضرت ابو عبیدہ نے کیا کیا؟ ہاتھ سے کھینچیں گے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوگی، تو ان کو دانت سے دبا کے کھینچا. اور دانت سے جو دبا کے کھینچا تو کڑی تو نکل آئی مگر دانت، کچا دانت ٹوٹ گیا. مگر اف نہیں کی.
ایک کڑی باقی تھی، دوسرے دانت سے کھینچی، وہ بھی دانت ٹوٹ گیا، مگر کھینچا اسے دانتوں میں لے کر ابو عبیدہ نے، مگر کھینچا اسے دانتوں میں لے کر ابو عبیدہ نے، نچھاور کر دیے دانتوں کے گوہر ابو عبیدہ نے، دانتوں کے جو موتی ہیں ان کو کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا۔ پھر کہتے ہیں جب کسی کے زخم لگ جائے تو نشان پڑ جاتا ہے نا، چہرے پہ زخم لگا تو نشان پڑ گیا، تو پہلے زیادہ اچھا لگتا تھا، اب نشان لگ رہا ہے، خراب لگ رہا ہے نشان، مگر نبی کے چہرے پر پہلے نشان نہیں تھا تو آپ کا چہرہ سب سے اچھا تھا۔ اب جو نشان چوٹ کا کڑی کے نکلنے کے بعد جو پڑ گیا تو آپ کے حسن میں کمی نہیں آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ جس کو نبی کے چہرے پہ جگہ مل جائے۔ یہ تو ہوا اللہ کے نبی کا معاملہ، صحابہ بھی بڑے مخلص تھے نا۔ ابو عبیدہ نے جو قربانی پیش کی تھی وہ کیسے پیش کی؟ بہت دل سے پیش کی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جس آدمی کے سامنے کے دانت ٹوٹ جائیں تو وہ اچھا لگے گا خراب؟ بولو، سوچ کے بتائیے آپ، ہیں؟ نہیں ٹھیک سے نہیں بتا رہے ہیں آپ، سوچ کے بتائیے، برا لگے گا نا۔ کہا میں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ اتنا خوبصورت اور اچھا معلوم ہوتا ہو جتنا حضرت ابو عبیدہ معلوم ہوتے تھے۔ کیوں؟ یہ نبی کی خاطر قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ اخلاص کا نتیجہ ہے۔ غرضے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور کیسا بنایا؟ ایسا بنایا قرآن میں قسم کھا کے کہا ہم نے اس سے اچھا مخلوق میں سے کسی کو نہیں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خلقت بیدی، میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیسا بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی تو آنکھوں تک پہنچی تو آنکھیں کھل گئی، اور جب ناک تک پہنچی تو ناک بھی کھل گئی اور چھینک آئی ان کو۔ جب چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، کہو الحمدللہ۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ نے کہا یرحمک اللہ۔ یہ قیامت تک تمہاری اولاد میں چلے گا، جب کسی ایمان والے کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ اور سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ اور پیٹ تک آ گئی روح، اب کھانے کی خواہش پیدا ہو، جنت کے پھل نظر آ رہے۔ جب پیروں تک آئی تو آدم علیہ السلام جلدی سے اٹھنے لگے، حالانکہ ابھی مکمل روح نہیں پہنچی۔ یہ انسان کی فطرت قرآن نے بتائی ہے، خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے، لہذا آدم علیہ السلام میں جلد بازی تھی تو ان کی اولاد میں بھی جلدی کام ہو جائے اور جلدی ہو جائے، ہے نا؟ ہر آدمی چاہتا نا یہ تھوڑا لیٹ ہو، جلدی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو فرشتے بیٹھے ہیں جاؤ آدم ان کو سلام کرو، جا کے سلام کیا، اور سنو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہوگا، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ نہیں ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غرضے کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کے علمی اظہار بھی کر دیا کہ دیکھو ان کو جو باتیں معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، اور زمین میں خلافت کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ آدم کے پاس ہے، وہ نہ جنوں کے پاس ہے نہ فرشتوں کے پاس ہے، لہذا اللہ کی نیابت کا کہ لائق صرف آدم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے لیے، آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے کیا کیا؟ ایک عملی مظاہرہ کرایا، سب لوگ آدم کی تعظیم کریں۔
جب بادشاہ کسی کو اپنا ولی عہد بناتا ہے، ولی عہد جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے ولی عہد؟ جو جانتا ہو ہاتھ اٹھائے. اتنے لوگ جانتے، بیچارے باقی نہیں جانتے. ولی عہد اپنے بعد بادشاہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میری جگہ پر یہ کام کرے گا میرا بیٹا. ولی عہد جب اس کسی کو بناتا ہے تو سارے لوگ اس کو ولی عہد تسلیم کر لیں، اس لیے حکم ہوتا ہے میں نے ان کو ولی عہد بنا دیا، اب تم لوگ سب ان کو ہدیے اور نذرانے پیش کرو. سارے لوگ ان کو ہدیے اور نذرانے پیش کرتے ہیں اور یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی ولی عہد بنا دیا گیا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کوئی آدمی سرکشی کرنے والا تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جس کو منظور نہ ہو ولی عہدی، وہ کھل جائے. سب آ کے پیش کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا. آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، علمی فضیلت ظاہر کرنے کے بعد اعزاز کرایا عملی طور پر اور حکم دیا فرشتوں سے کہ اب آدم کو سجدہ کرو. سب سجدہ کریں گے. فرشتے سب سے افضل تھے. جب افضل کو حکم ہے سجدہ کرنے کا تو جن کیا ہیں؟ یہ تو ان سے کم درجے کے ہیں. جب بڑے سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو چھوٹے میاں بیٹھے رہیں گے. بڑے بدتمیز ہو، تمہارے بڑے کھڑے ہو تم بیٹھے ہو. حکم سب کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کاہے کے لیے؟ آدم کی تعظیم کے لیے. کسی کی تعظیم کے لیے پہلے زمانے میں سجدہ کرنا جائز تھا. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز تھا. اللہ کے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے. جو چیزیں جائز تھی پہلی شریعتوں میں لیکن وہ چیزیں گمراہی کا ذریعہ بن سکتی تھی، اللہ نے وہ چیزیں بھی اس شریعت میں حرام کر دی، ان پہ پابندی لگا دی. جیسے مورتیاں بنانا. مورتی بنانا یہ حرام تھوڑی نہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن ان کے حکم سے مورتیاں بناتے تھے. یعملون لہ من محاریب وتماثیل، بناتے تھے ان کے سامنے محرابیں، قلعے، مسجدیں اور تماثیل، مورتیاں بناتے تھے. مگر چونکہ مورتی بنانے کے بعد پھر مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی. اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجا. جب کوئی گڑبڑی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے نبی کو بھیجا. ارے ہوتا رہا نہیں ہوتا رہا. اب آخری پیغمبر آ گئے. ان کے بعد اگر بگاڑ پیدا ہوا تو کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے جو چیزیں شرک کا ذریعہ بننے والی تھی، شرک نہیں تھی، ان کو بھی شریعت میں حرام کر دیا گیا. اسی طریقے سے کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز تھا مگر یہ گمراہی کا ذریعہ بن سکتا تھا، اس لیے آپ کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو. بعض لوگوں نے کہا یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا بلکہ سجدہ اللہ کو تھا. اور آدم کو کیا بنایا گیا تھا؟ قبلہ. سارے مسلمان قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں نا، لیکن سجدہ قبلے کو نہیں ہوتا. کس کو ہوتا ہے؟ لیکن قبلے کی بھی عزت کرنا ضروری ہے تو اس کو سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ کے شاعر میں سے ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کتنا ادب بتایا گیا. استنجا کرنے جاؤ تو نہ پیٹھ کرو اس کی طرف اور نہ رخ کرو. یہ تعلیمی تو ہے. سجدہ اس کو نہیں کیا، سجدہ اللہ کو کیا جانا. تو آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو مگر سجدہ اللہ کو کرو. مگر یہ بات صحیح نہیں. اللہ یہ عبادت کا سجدہ بولو تھا ہی نہیں. یہ سجدہ کاہے کے لیے تھا؟ آدم کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا. اور اگر یہ عبادت کا سجدہ ہوتا تو فرشتے بھی سجدہ کرتے اور ابلیس بھی، بولو نا،
نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یہ اللہ ہی کا لیے سجدہ ہوتا تو فرشتے تو ہر حال میں سجدہ کرتے، مگر ابلیس بھی سجدہ کرتے تو اللہ کے لیے ہے۔ اس نے جو سجدہ نہیں کیا تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ آدم کو کروایا جا رہا ہے۔ سنیے، اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ کلہم، فرمایا جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کی 11 سورتوں میں ہے۔ کتنی؟ اور پورے قرآن میں 25 مرتبہ ان کا نام آیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 25 مرتبہ، اور مختلف انداز سے اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ ایک جگہ کیا ہے؟ فسجد الملائکۃ کلہم، کل کے معنی سب، فرشتوں، یہاں ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہاں کیا ہے؟ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کاہے کے لیے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کام زیادہ لوگ جب کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں سب نے کیا۔ سروے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر آدمی تھوڑی پوچھا جاتا ہے، اکثریت کی یہ رائے ہے، تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکثر فرشتوں نے سجدہ کیا ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فسجد الملائکۃ کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ، کوئی چھوٹا نہیں۔ پھر یہ وہم ہو سکتا ہے اچھا کیا تو سب نے سجدہ، کسی نے پہلے کیا ہوگا کسی نے بعد میں کیا ہوگا، کہا نہیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک ساتھ سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس اس کا نام نہیں ہے، ابلیس نام اس کا ہو گیا۔ ابلاس کے معنی مایوس کر دینا، نا امید کر دینا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور اللہ کے فعل پر اس نے اعتراض کیا تو اللہ نے اس کو مردود کر دیا قیامت تک کے لیے، اپنی رحمت سے مایوس، اس لیے ابلیس ہے۔ یہ اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان شیطانہ سے بنا ہے، شیطانہ کا معنی دور ہو جانا، شیطان جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی؟ یہ تو بڑا عبادت گزار تھا، یاد ہے؟ جو جن فساد کر رہے تھے، فرشتوں کو بھیجا گیا ان کو سزا دینے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے اور بھگانے کے لیے، تو فرشتے آئے، اس کو دیکھا، اس نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان فسادیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو عبادت میں مشغول ہیں۔ فرشتے اس کو لے کے آسمانوں پہ آ گئے، فرشتوں میں رہنے لگا یہ، مگر دل میں اس کے کیا تھا؟ اب جنات سے تو یہ خالی ہو گئی ہے، باقی لوگوں کی زمین، اب زمین کی خلافت ہمیں دی جائے گی۔ یہ عبادت کا اور سجدے کرنے کا مقصد اس کا کیا تھا؟ اللہ کی رضا نہیں تھی، کیا تھا؟ کیا تھا؟ زمین کی خلافت اور بادشاہت۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا اور سجدے کا بھی حکم دے دیا، تو وہ جو حسد اندر سے تھا وہ ابھر آیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کیا فرمایا؟ ابا، اس نے انکار کر دیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں کر دیا انکار؟ واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ اصل علت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کی معلوم کیا علت ہے؟ تکبر۔ جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا اس کے دل میں تکبر یقیناً ہے۔ پہلے تکبر پیدا ہوتا ہے، پھر آدمی اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ معلوم کیا؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری، بہت بڑا مرض ہے۔ یہ تہجد گزاروں میں، نمازیوں میں، حافظوں میں، عالموں میں، قاریوں میں، کسی میں بھی ہو سکتا ہے،
اور اللہ کا اعلان کیا ہے؟ جس کے دل میں رائی سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دیکھو شیطان نے کیا تھا، نکالا گیا۔ اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ بیماری، یہ مرض ایسا بڑھا ہوا ہے، اور سمجھ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، سمجھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی، ہم تو زکوٰۃ بھی پائی ہم تو حج بھی کرتے ہیں، لیکن آپ تکبر بھی تو کرتے ہیں۔ نمازی آدمی بے نمازی آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے؟ ارے میاں یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا ہے؟ بے نمازی نمازی کو حقیر نہیں سمجھتا، بے نمازی نہیں سمجھ رہا ہے، نمازی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد تکبر بھی آپ نے فرما لیا، یہ نمازیں آپ کو لے جائیں گی جنت پہ؟ آپ جو پڑھ رہے ہیں نماز، یہ آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ نے پڑھوا دی تم سے، ورنہ تم بھی ویسے ہی ہوتے جیسے باہر کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نمازی جا رہے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں، نمازی باہر آ رہے ہیں تو کھڑے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے لگتا مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو مسجد آتے ہیں اور استنجے خانے میں بھی جاتے ہیں، استنجا بھی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وضو خانے میں بھی آ جاتے ہیں، وہاں منہ دھو لیتے ہیں اپنا، اور بعد اپنے گھر کے لیے پانی بھی بھر کے لے جاتے ہیں، مگر مسجد کے اندر آ کر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ آدمی دریا کے کنارے پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے پیاسا واپس آئے۔ کبھی سردی کبھی گرمی، یہ قدرت کے نظارے ہیں، کبھی رہتے ہیں وہ پیاسے جو دریا کے کنارے ہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہے؟ اللہ ہماری اور آپ کی تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ کیسے بڑا سمجھا؟ کہاں پتہ ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، ہے نا؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے؟ اکثریت کیسے لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ ارے بولو، وہ تو ہے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کافر ہو گیا؟ کہا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا شیطان، گیا شیطان مارا لاکھ سجدوں کے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ لاکھوں برس مارا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس نے مگر ایک سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کافر ہوا۔ کیوں کافر ہوا؟ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے۔ اس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ یہ حکم جو آپ نے دیا ہے تو آپ کا حکم، مگر یہ حکم ٹھیک، بولو، یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھ سے آدم کو سجدہ کروا رہے ہیں، یہ حکم آپ کا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہا ہم افضل ہیں اور آدم غیر افضل ہیں، اور افضل کو غیر افضل کے سامنے جھکانا یہ ٹھیک نہیں ہے، غیر افضل سے کہنا چاہیے افضل کی تعظیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما منعت ان تسجد، کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، صاف صاف کہا اس نے، آدم سے افضل ہوں، اچھا ہوں، آدم مجھ سے کم ہیں۔ اور دلیل بھی اس نے بیان کی، یہی نہیں خالی اچھا کہہ دیا، دلیل میں کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور آگ مٹی سے افضل ہے،
آگ کو جلاؤ تو اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اوپر پھینکو جب بھی نیچے آتی ہے۔ تو آدم مٹی سے پیدا ہیں، ہم آگ سے پیدا ہیں۔ آپ کو آدم سے کہنا چاہیے کہ ہمارے آگے سجدہ کریں، آپ نے تو الٹا حکم دے دیا، آدم کے آگے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ دیکھا آپ نے؟ تو شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں راندے درگاہ ہوا، کس لیے ہوا؟ اللہ کے حکم کو رد کرنے کی وجہ سے، اس کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے، اس کا معارضہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو کنڈم کرنے کی وجہ سے، اللہ کے فعل پر اعتراض کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ کیوں؟ تو نے تکبر کیا ہے، اور جنت تکبر کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے۔ اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک پڑتی رہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو مردود بارگاہ بنا دیا۔ شیطان نے تکبر کیا، اور جو تکبر کرتا ہے وہ آدمی عقل مند بولو نہیں ہوتا، بے وقوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ ہر تکبر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے۔ شیطان نے کی کیا بے وقوفی ہے؟ شیطان کی کیا بے وقوفی ہے؟ ارے اس کو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ افضل ہے یا غیر افضل ہے، اس کو تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ جدھر حکم دے دے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کیا دیا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ 17 مہینے انہوں نے پڑھی، اس کے بعد حکم آیا نہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کیوں؟ پہلے جو پڑھی تھی تو اللہ کا حکم یہ تھا، اب پڑھی تو اللہ کا حکم یہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں، یا تو یہ قبلہ ہے یا تو پھر وہ قبلہ ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو وہ قبلہ غلط تھا، اور اگر وہ صحیح تھا تو یہ قبلہ غلط ہے، یا تو یہ نمازیں برباد ہے یا پھر وہ نمازیں برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ ایسا نہیں اپنے بندوں کے ایمان اور نمازوں کو ضائع کر دے۔ بندوں نے اگر رخ کیا ہے، قبلے بدلے ہیں، تو اپنی مرضی سے نہیں بدلے بلکہ اللہ کے حکم سے بدلے ہیں۔ تو شیطان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان جو ہے، جو راندہ درگاہ ہوا اور اس نے تکبر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش بہت اس میں 3 عین تھے۔ کتنے؟ کل چوتھا عین نہیں تھا۔ اگر چوتھا ہوتا تو شیطان یہ حرکت نہ کرتا۔ کیا عین تھے شاید اس کے بعد؟ 3 کون کون سے تھے؟ کل عالم بہت بڑا تھا۔ عالم میں کیا آتا ہے شروع میں؟ بہت بڑا عالم تھا، بڑی معلومات تھی اس کو۔ کہنا میاں بہت قابل ہے، اس کو بڑی معلومات ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ ارے شیطان کو بھی بہت بڑی معلومات تھی، ہے؟ خالی معلومات سے کچھ تھوڑی تھا، عالم بہت بڑا تھا، اور عالم بہت بڑا، عابد بہت بڑا تھا۔ عابد مانے عبادت کرنے والا، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، نمازوں پہ نمازیں، بہت زیادہ فرشتوں میں مشہور ہو گئی اس کی عبادت۔ عابد بہت بڑا تھا۔ 3 عین ہو گئے، تیسرا عین ہے بھائی؟ تیسرا عین عارف بہت بڑا تھا۔ کیا تھا؟ عارف کا مطلب کیا ہوا؟ عارف نام لوگ رکھتے ہیں، عارف کا مطلب، عارف کا مطلب معرفت بتا رہے ہیں۔ عارف معرفت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کو جو جتنا پہچان لے وہ اتنا بڑا عارف ہے۔ عارف بہت بڑا تھا، کتنا پہچانتا تھا اللہ کی قدرت کو پتہ ہے آپ کو؟ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں کوئی غصہ ہو جائے تو غصے میں آدمی کو اپنے اوپر قابو
نہیں رہتا۔ اللہ چاہے جتنا غصہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ پہ حاوی نہیں ہوگا، اللہ ہی غصے پہ حاکم ہے۔ اتنا بڑا عارف تھا، جانتا تھا کہ کرنے والی ذات، بولو، دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ اگر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ نہ دے تو کوئی عطا کرنے، یہ جانتا تھا شیطان اچھی طرح سے۔ اور اسی لیے شیطان نے جب اللہ نے اس کو نکالا تو اس نے کیا کہا؟ ربی ارنی ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ نکال دیا ہے آپ نے، مگر ایک میری دعا ہے، قبول کر لیجیے، ایک درخواست ہے۔ اب جس کو بھگا دیا ہو، جس کو نکال دیا ہو، اور پھر درخواست کوئی کرے گا؟ اب کی ماریں گے اگر درخواست کریں گے، مگر شیطان جانتا ہے اللہ اللہ ہے، درخواست پیش کر دی اس نے۔ کیوں؟ ربی ارنی ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجئے۔ شیطان جانتا تھا زندگی کا مسئلہ ہے نا، زندگی اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک لمحہ کوئی بڑھا نہیں سکتا، ایک لمحہ کوئی کر نہیں سکتا، مگر آج کتنے کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھنے والیاں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بولو، مزاروں پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، جو آدمی مزار میں ہے وہ زندہ دفن کیا گیا کیا؟ ارے بولو، قبر میں آدمی کو دفنایا کب جاتا ہے؟ کب؟ مر گیا جبھی تو دفنایا گیا۔ جب وہ خود مر چکا ہے تو آپ اس سے مانگ کیا رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں اس سے؟ موت، زندگی۔ جو خود مر چکا ہو، مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا گیا ہو، اس سے مانگنے آپ کیا گئے ہیں؟ زندگی۔ اور ایک بے وقوف نہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو یہی کر رہے ہیں۔ کوئی پیر میں دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی کان میں چھید کر رہا ہے، کاہے کے لیے؟ لڑکے مر جاتے ہیں، زندہ کیسے رہے گا؟ یہ ساری ترکیبیں جو ہو رہی غیر اللہ سے جو مانگ رہے ہیں لوگ، یہ حماقت ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور کون کون لوگ؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے۔ ارے بے وفا آدمی کیا وفا کرے گا؟ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے۔ مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو؟ جو خود قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، زندگی سے محروم ہے، وہ تمہیں کیا زندگی دیں گے؟ مگر بہت سارے اللہ کے بندے اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور جتنے مزارات ہیں ان پر جا کر کے دیکھیے، ایک جمع غفیر ہے، ایک بڑا مجمع ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ یہودی عیسائی نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ مسلمان ہے۔ ان کو ان مزاروں پر زندگی مانگنے کے لیے بھیجا کس نے؟ یہ بتاؤ، ارے بولو، غیر اللہ سے مانگنے پر لگایا کس نے؟ کس نے لگایا؟ شیطان نے۔ اور یہ اتنے بڑے احمق یہ نہیں جانتے ہیں، جس نے کہا ان سے مانگو، مگر جب اس کو مانگنے کی ضرورت ہوئی تو اس نے کسی سے نہیں مانگا، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ تو ایک لطیفہ ہے، سب سے برا کون ہے اللہ کی مخلوق میں؟ اب سوچ رہے ہیں بھائی سب سے برا کون ہے؟ اچھا ابلیس بتائیں گے آپ۔ سب سے برا شیطان۔ اور اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء سب سے اچھے، اور سب سے برا شیطان۔ جو سب سے برا تھا اس نے کس سے مانگا؟ بولو، اللہ سے۔ جو سب سے اچھے ہیں انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ۔ ابھی آ رہا ہے، آدم کو سجدہ کروایا خدا، اتنے اچھے ہیں آدم، اور ابھی آئے گی ان کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن میں ریکارڈ ہے، یہ سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء، 25 پیغمبروں کے نام ہیں، سب کے واقعات تفصیلی نے، ہر نبی کی دعا قرآن میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام،
موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور خود سب سے بڑے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سب سے اچھے وہ بھی خدا سے مانگ رہے، جو سب سے برا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کس درجے میں رکھیں گے آپ؟ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ جو غیر اللہ سے مانگ رہے؟ سب سے برا بھی مانگ رہا ہے، سب سے اچھے بھی مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تو فرما عارف بہت بڑا تھا، سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے اللہ سے مانگی، اور یہ بھی جانتا تھا غصہ ضرور اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ غصے میں خدا بے قابو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ عارف معرفت کی بات ہے، دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول بھی کر لی۔ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کیا نہیں کہا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک کے لیے زندگی، تو بڑا چالاک تھا نا، اس نے کہا اس دن تک کے لیے زندگی دیجئے جس دن آپ سب کو زندہ کریں گے، ہے نا؟ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، تو اس نے کہا سب مریں گے تو ہم بھی مر جائیں گے، اس لیے اس دن کی زندگی نہیں چاہیے۔ کب تک چاہیے؟ جس دن سب زندہ ہوں گے، یعنی ہم مرے ہی نہیں سیدھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے مگر ایک وقت مقررہ، جب سب مرے گا تم بھی مر جاؤ۔ تو شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، تین عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ چوتھا عین کیا؟ عاشق نہیں تھا۔ کون؟ عاشق، عشق نہیں تھا اللہ کا۔ اگر عشق ہوتا تو کیا کہتا؟ ارے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے آدم کو سجدہ کرواؤ یا کسی اور کو کرواؤ، آپ کا حکم ہے ہم کریں گے سجدہ۔ عشق تسلیم و رضا کے ما سوا کچھ بھی نہیں، وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں۔ عشق نام ہے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، کیا دیکھا جائے گا؟ میرے دو دے بعد پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دیں تو بعد حرام ہے۔ جب اللہ ہی کہہ رہا ہے تو پھر کرنا چاہیے تھا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا وہ پہلے سے اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اس کے کفر کا اظہار کب ہوا؟ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب کو بھی پتہ چلا یہ بہت بڑا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت میں داخلے کا اللہ نے حکم دیا، اور کیا کیا نعمتیں ہیں اور کس چیز سے منع کیا، اور کس طرح وہ جنت سے زمین کے اوپر آئے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے پرچے ہیں۔ عبداللہ کی بہن کا زیور 5 لاکھ کا چوری ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ محمد الطاف کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ محمد جمیل کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ محمد شفیق کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی محمد احسان الحق کا انتقال ہو گیا، ابھی ان کا انتقال ہوا مغرب میں، اور عشاء کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مریم فاطمہ ایک بچی کی طبیعت خراب ہے، محمد ابرار کی طبیعت، ظہیر کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، محمد شاہ رخ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ رحم فرمائے۔ محمد مجتبیٰ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کیا زیور الماری سے جنات لے جا سکتے ہیں؟ اگر لے گئے تو بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ جب انسان لے جا سکتے ہیں تو چوری اچھا کام ہے کیا؟ خراب کام ہے، وہ تو کرتے ہیں۔ محمد کلیم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ثانیہ کا آپریشن ہے،
اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ شفیع کے لیے دعا کر دے، محمد علی کے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ محمد عارف صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے، تکبر سے، عناد سے، غرور سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے اے اللہ، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما اے اللہ، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے اے اللہ اپنے کلام کی محبت ان کے دل میں بھی پیدا فرما دے اے اللہ۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، اس درس قرآن کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو ملازمت کے طالب ہے اچھی ملازمت عطا فرما، جو کاروبار میں برکت کے خواہش مند ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، جو رشتوں کے طالب ہے اچھے رشتے عطا فرما، جو اولاد کے خواہش مند ہے اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دین کو مٹانے کے لیے، دین کی جہاں تعلیمات ہوتی ہیں اے اللہ ان مقامات کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اے اللہ سازشیں ہو رہی ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف اے اللہ تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ تجھے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، اے اللہ ان ظالموں کو ان کے منصوبے میں ناکام و نامراد فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، ان کے دماغوں کو معوف کر دے، اے اللہ تو خود ان سے انتقام لے لے، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔